علم کیا نہیں، یأتی آئی، کم تمہارے پاس، علم یأتکم کیا نہیں آئی تمہارے پاس، نبأ خبر، الذین ان لوگوں کی، من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، علم یأتکم نبأ الذین من قبلکم کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، خبر یعنی ان کا انجام، کیا ان کا انجام نہیں پتہ چلا تمہیں، ان کا انجام نہیں پہنچا تم پر جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد قوم عاد، وثمود اور قوم سمود، والذین اور وہ لوگ بھی، من بعدہم جو ان کے بعد آئے، لا یعلمہم نہیں انہیں جانتا کوئی، الا اللہ اللہ کے سوا، لا یعلمہم الا اللہ اور انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی بہت سے تو ایسے ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، احادیث مبارکہ میں، تاریخ میں کہیں نہ کہیں تذکرہ ہے، لیکن بہت سارے انبیاء اور بہت ساری قومیں ایسی ہیں جن کا کہیں تذکرہ ہے ہی نہیں۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا اور ہم آگے بھی پڑھیں گے، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم نے کیا آپ پر، اور کچھ ایسے ہیں جن کا ہم نے تذکرہ ہی نہیں کیا آپ پر۔ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب، یہاں عمومی بات، لا یعلمہم الا اللہ، کہ ایسے بھی تھے کہ جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن آج بھی دنیا میں بہت سارے ایسے خطے ہیں جو غیر متمدن ہیں، او کہیں جنگلات کے اندر کچھ قومیں، او کہیں صحراؤں کے اندر، جہاں تک عموماً ابھی تک بھی انسان کی عمومی رسائی نہیں ہو پائی۔ وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، مر کھپ جاتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ان کا، آج بھی یعنی ایسے دور کے اندر بھی۔ اور آج سے کوئی 5,000 6,000 7,000 8,000 سال پہلے اگر کوئی ایسے واقعات کہیں پر کوئی طبقہ تھا، لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ جاءتہم آئے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، ان کے رسول ان کے پاس آئے، بالبینات واضح دلائل لے کر، فردو تو انہوں نے ڈال لی، ایدیہم ڈال لیے، ایدیہم اپنے ہاتھ، فی افواہہم اپنے منہ میں، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال لیے، محاورہ ہے، انہوں نے جیسے ہم کہتے ہیں نا دانتوں تلے انگلیاں دبا لینا، منہ پہ ہاتھ رکھ لینا، وقالو اور وہ کہنے لگے، انا بے شک ہم، کفرنا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے، بما جو ارسلتم بھی تمہیں دے کر بھیجا گیا، اگر تم کہتے ہو ہم رسول ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام دے کر بھیجا گیا ہے، نہیں مانتے ہم۔ وہ کہنے لگے انا کفرنا بما ارسلتم بھی، جو پیغام، جو دعوت، جو اللہ کا دین تمہیں دے کر بھیجا گیا ہم نہیں مانتے اس کو، انکار کرتے ہیں ہم اس کا۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، لفی شک ایک ایسے شک میں ہیں، مما اس بارے میں، تدعونا الیہ جس کی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ ہمیں بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم ایسے شک میں ہیں، مریب جس نے ہمیں کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے۔ قالت کہنے لگے، رسلہم ان کے رسول، قالت رسلہم تو ان کے رسول کہنے لگے، افی اللہ کیا اللہ کی ذات میں، شک تمہیں شک ہے کوئی، میں تو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں نا، یا ہم تو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ فاطر السماوات وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض
اور زمینوں کا، وہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، یدعوکم، وہ تمہیں بلاتا ہے، لیغفر لکم، تاکہ بخش دے تم سے، من ذنوبکم، تمہارے گناہ، وہ تو تمہیں بخشنا چاہتا ہے تاکہ اس دنیا میں تم بخشے جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی میں تم کامیاب ہو جاؤ، وہ تو یہ چاہتا ہے۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ، اور وہ تو مؤخر کرنا چاہتا ہے، تمہیں موقع دینا چاہتا ہے، مہلت دینا چاہتا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک کے لیے، وہ تو تمہیں مہلت دینا چاہتا ہے، وہ تو تمہیں بخشنا چاہتا ہے۔ قالوا، وہ لوگ کہنے لگے، ان انتم، نہیں ہو تم، الا، مگر، بشر، آدمی، مثلنا، ہمارے جیسے، ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے ہی آدمی ہو، تریدون، اور تم یہ چاہتے ہو، ان تصدونا، کہ تم ہمیں دور کر دو، ہٹا دو، ہما، اس سے، کانا، تھے، یعبدو، عبادت کرتے، آباؤنا، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے آبا و اجداد جن طور طریقوں پہ چل رہے تھے، جن راستوں پہ چل رہے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، تم ہمیں ان سے ہٹانا چاہتے ہو۔ فَأْتُونَا، لو، ہمارے پاس، بسلطان مبین، کوئی واضح دلیل۔ یہ قوموں کا عمومی مزاج بیان ہو رہا ہے، ان کے پاس انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے تھے اور اللہ کی طرف ان کو دعوت دیتے تھے، بلاتے تھے، اس حال میں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر زمینی خداؤں کے عادی ہو چکے ہوتے تھے۔ میں نا پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، ہم نے بھی تازہ تازہ سورہ یوسف پڑھی ہے، ہم نے نا ابھی 15-20 دن یہ ہوئے، سورہ یوسف ہم نے پڑھی ہے۔ اگر آپ اس سورہ یوسف کو قرآن کے علاوہ کسی اور ریفرنس سے سنتے، کہیں اور سے، قرآن میں نہ، فرض کیا یہ واقعہ قرآن میں نہ ہوتا، دنیا میں جس طرح واقعات ہوتے ہیں قوموں کے، حکومتوں کے، بادشاہوں کے، ایسا واقعہ ہوتا، تو پتہ اس واقعے کا انداز کیا ہوتا؟ اس واقعے کے تمام کردار وہ اس واقعے کے انداز ہوتے، کردار، بادشاہ نے یہ کیا، عزیز مصر نے یہ کیا، انہوں نے بیچا، انہوں نے خریدا، اس نے اٹھایا، اس نے گرایا، یہ انداز ہوتا۔ لیکن جب ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں، انداز کیا ہے؟ اس سارے واقعے کو لے کے چلنے والا تو اللہ ہے، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچایا، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عزت دی، اللہ نے مصر سے لے کر کنعان سے، فلسطین سے یوسف علیہ السلام کو اللہ لے کے چلے، مصر کی عورتوں کے شر سے اللہ نے بچایا، اور وہاں سے قید خانے سے اللہ نکال کر لائے، علم اللہ نے دیا، حکمت اور خوابوں کی تعبیر اللہ نے سکھائی، مصر میں اللہ نے آباد کیا، کتنا فرق پڑ گیا، بالکل واقعی کا اینگل چینج ہو گیا۔ کہ انبیاء یہ کرتے تھے کہ بھئی یہ کائنات جو ہے نا، اس کا اینگل وہ نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور بنا رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں، یہ ایسے ہی واقعات اب بھی ہو رہے ہیں، لیکن واقعات ہم کس اینگل سے پڑھتے ہیں، یا ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، یا ہمیں سنائے جاتے ہیں، فلاں حکومت نے یہ کیا، فلاں وزیر نے یہ کیا، فلاں فوج نے یہ کیا، اور یہی واقعہ جو اب ہم اس اینگل سے پڑھ رہے ہیں، اگر قرآن میں بیان ہوتا تو یوں ہوتا کہ اللہ رب العزت نے اس کو عزت دی، اور اللہ رب العزت نے اس کی سازش کو ناکام کیا، اور اللہ رب العزت نے اس کو کامیاب کیا، اور اللہ نے اس کو بچایا۔ ابھی پیچھے یہ ایک کتاب شائع ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، اور یہ اس نے کی تھی
مصر کا شہزادہ ہے ایک، اس نے یہ جو روس اور افغان جنگ ہوئی تھی نا، روس اور افغان جنگ، آپ پڑھیں اس پر، سعودی شہزادہ ہے، اس نے، مجھے نام اس وقت یاد نہیں ہے، اس نے وہ کتاب شائع کی۔ پتہ اس نے کیا لکھا اس کے اندر؟ اللہ اس کے ہدایت دے۔ اس نے لکھا جی سی آئی اے نے یہاں سے ان کو اٹھایا، امریکہ نے یہاں ان کی ہیلپ کی، امریکہ نے ان کو سپورٹ کیا، فلاں موقع پر سی آئی اے نے ان کو بچایا، فلاں موقع پر سعودی عرب نے ان کو یہ کیا۔ اللہ کو ہٹا دیا، اللہ کہیں پر بھی نہیں، اللہ کہیں پر بھی نہیں۔ یہاں کوئی بندہ آ کر یہ کہے، وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑا ہو کر، یا ان کے میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر، یا ان کی کسی میٹنگ کے اندر بیٹھ کر، یہ سب اللہ نے کیا ہے، اب دماغ خراب ہے تمہارا، ہم کرنے والے ہیں، ہماری پلاننگ ہے۔ یہی کفر آج بھی ہے جو پہلے تھا۔ انبیاء کے کیا کہتے تھے؟ انبیاء کہتے تھے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دیتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں، تم اللہ کو کیوں بھولتے ہو؟ تم اللہ کو کیوں پسے پش ڈالتے ہو؟ تم اللہ کو کیوں نظر انداز کرتے ہو؟ وہ کہتے تھے نہیں، اللہ نہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ ہماری مدد کرنے والا ہمارا یہ خدا ہے، یہ ہماری مدد کرتا ہے۔ جیسے طویل عرصہ تک، اب بھی کہیں کہیں تصور ہے امریکہ ہماری مدد کرتا ہے، موجود ہے بس۔ آج اگر کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی توفیق دے تو وہ آ کر کیا کہے گا؟ اور بھائی غلط کہہ رہے ہو، وہ نہیں کرتا، اللہ کرتا ہے۔ پھر لوگ کیا مذاق اڑائیں گے؟ لوگ کہیں گے کہاں ہے اللہ؟ وہ دیکھو فلاں جگہ پہ ہو رہا ہے، کہاں ہے اللہ؟ بالکل وہی سنیریو ہے۔ انبیاء کہتے تھے تم لوگوں کا مزاج ہی غلط بگڑا ہوا ہے، تم کہتے ہو یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تو اللہ کر رہا ہے سب۔ اگر یوسف علیہ السلام کا واقعہ کسی اور اینگل سے ہم پڑھیں، کہیں اور کسی اور کتاب میں ہوتا تو وہاں کیا ہوتا؟ عزیز مصر نے یہ کیا ہے، اور یعقوب اس زمانے میں موجود یہ بندہ یعقوب اس نے یہ کیا ہے۔ اللہ کا نام و نشان بھی کہیں نہ ہوتا پورے واقعے میں۔ لیکن جب ہم قرآن میں اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ اس کا سارا نظم، واقعہ، تقریر، تحریر سب اللہ کی تیار کرتا ہے۔ افی اللہ شک، تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ یدعوکم، وہ تمہیں بلاتا ہے، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تم سے تمہارے گناہوں کو بخش دے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک وقت مقرر تک کی مہلت دے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو۔ تريدون، تم یہ چاہتے ہو، ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے آئے ہیں تم ہمیں ان سے ہٹا دو، تم تو یہ چاہتے ہو۔ فأتونا بسلطان مبین، لاؤ کوئی واضح دلیل۔ قالت، کہنے لگے، لہم، ان سے، رسلہم، ان کے رسول ان سے کہنے لگے، ان نحن، نہیں ہے ہم، الا، مگر، بشر، آدمی، مثلکم، تمہارے جیسے۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم تمہارے جیسے انسان نہیں ہیں، ہم تمہارے جیسے ہی انسان ہیں، واقعتاً ایسا ہی ہے۔ ولیکن، اور لیکن، اللہ یمن، احسان فرماتے ہیں، علی من یشاء، جس کو چاہتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں احسان فرماتے ہیں، اور اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور احسان یہ کیا کہ ہمیں اس بڑے کام اور ذمہ داری کے لیے چن لیا، منتخب کیا۔ وما کانا، اور نہیں ہے، لنا، ہمارے اختیار میں، ان نأتیکم، کہ ہم لا سکیں تمہارے پاس، بسلطان، کوئی ایسی دلیل، الا، مگر، باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے۔ اللہ کے اذن اور اس کی اجازت کے بغیر ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے وہ جو تم معجزہ مانگ رہے ہو ہم اس کو ظاہر کر سکیں، جو تم آیت، نشانی، دلیل مانگ رہے ہو ہم اس کو ظاہر کر سکیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ مختلف زمانے میں مختلف مطالبات ہوتے تھے۔
وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل، بھروسہ کرنا چاہیے، المؤمنون، ایمان والوں کو۔ وما لنا، اور کیا ہے ہمارے لیے، اللہ کے نہ، نتوکل، ہم بھروسہ کریں، علی اللہ، اللہ پر۔ بھلا کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں، وقد ہدانا، جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت سے نوازا، اللہ نے دکھائے ہمیں سبلنا، ہمارے راستے، ہم جن ہدایت کے راستوں پہ چل رہے ہیں نا، ان پر اللہ نے ہمیں چلایا ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ، ہم ضرور صبر کریں گے، عَلَى مَا، اس پر جو، آذَيْتُمُونَا، تم ہمیں تکالیف پہنچا رہے ہو، تم اذیتیں دے رہے ہو، ہمیں دکھ دے رہے ہو۔ اذا، ایذا، یہ اس سے ہے لفظ۔ وعلی اللہ، اور اللہ پر ہی، فلیتوکل، بھروسہ کرنا چاہیے، المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وقال، اور کہنے لگے، الذین کفروا، کافر لوگ، اور کافر کہنے لگے، لرسلہم، اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم، ہم نکال دیں گے تمہیں، من ارضنا، اپنی زمین سے، اپنے علاقے سے، اپنے ملک سے، او، یا لتعودن، تم واپس پلٹ آؤ، فی ملتنا، ہمارے طور طریقے اور ہمارے دین میں، ہمارے طور طریقے میں واپس پلٹ آؤ، ہمارے دین میں واپس پلٹ آؤ، ہمارا طرز عمل اختیار کرو، ورنہ ہم تمہیں نکال دیں گے یہاں سے۔ فَأَوْحَا، بس پھر وحی کی اللہ تعالیٰ نے، الیہم، ان انبیاء علیہم السلام کی طرف، ربہم، ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی، لَنُهْلِكَنَّ، ہم ضرور ہلاک کریں گے، الظالمین، ان ظالموں کو، ان ظالموں کو ہم ضرور ہلاک کریں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، اور ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آباد کریں گے، الارض، اس سرزمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، اور ان کے بعد اس سرزمین میں ہم تمہیں آباد کریں گے۔ ذَلِكَ، یہ، یعنی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ پیغام سنا رہے ہیں، اور یہ واقعات بیان کر رہے ہیں، لمن، اس شخص کے لیے ہیں، خاف مقامی، جو کل میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا۔ خاف مقامی، میرے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرے گا، وخاف وعید، اور جو میری وعید سے ڈرے گا، یہ واقعات اس کے لیے ہے، یہ ہدایت اس کے لیے ہے، یہ نصیحت اس کے لیے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے پھر فیصلہ چاہا، انہوں نے فیصلہ مانگا، یعنی پھر قومیں کہتی تھیں، اچھا جی لاؤ پھر جو کرنا ہے کریں، دیکھتے ہیں ہم بھی، عذاب مانگتے تھے، فیصلہ مانگتے تھے، یہ ہر قوم نے تقریباً ایسا کیا۔ وخابا، اور پھر نامراد ہو کر رہا، اور ناکام ہو کر رہا، کلو، ہر، جبار، ظالم، عنید، متکبر، ہر ظالم متکبر، وہ پھر ناکام اور نامراد ہو کر رہا۔ یہ تھا معاملہ دنیا میں۔ من ورائہ، اور پھر آگے جہنم، جہنم ہے، آگے تو پھر جہنم ہے۔ وَيُسْقَى، اور وہاں ان کو پلایا جائے گا، من ماء صدید، پانی صدید، پیپ، پیپ، وہ حمیم ہوتا ہے کھولتا ہوا، حمیم کھولتا ہوا، صدید پیپ، پانی مانگیں گے نا ان کو پیپ پلائی جائے گی۔ یتجرعہ، وہ اس کو پینے کی کوشش تو کرے گا، لیکن ولا یکاد یسیغہ، نگل نہیں پائے گا اس کو، پینا چاہے گا، مارے پیاس کے کوئی چیز تو جائے نا اندر، لیکن وہ اس کو گھونٹ نہیں بھر پائے گا۔ وَيَأْتِيهِ، اور آئے گی اس پر، الموت، موت، من کل مکان، ہر طرف سے، وما هو بمیت، لیکن مرے گا نہیں وہ۔ ومن ورائہ، اور اس کے علاوہ بھی، عذاب غلیظ، بڑے سخت عذاب ہیں، اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے سخت ان کے لیے عذاب ہوں گے۔ مثل، مثال، الذین، ان لوگوں نے، جن لوگوں نے، کفروا، انکار کیا، بربہم، اپنے رب کا،
جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال. جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، گھمنڈ ہوتا ہے دنیا کو بڑا گھمنڈ ہوتا ہے اپنے کچھ کاموں پر. پھر انبیاء کو کہتے ہیں، تم لوگ کہتے ہو نا نیکی نیکی، اور دیکھو ہم اتنی نیکیاں کرتے ہیں، فلاں فلاں کام، اتنے خیر کے کام شروع کیے ہوئے ہیں. جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا کفار بڑی چیریٹی کرتے ہیں، بڑی اچھی عادات ہیں، بڑی نیکیوں کے کام ہیں ان کے اندر ہیں. بالکل ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ اس کا انجام بیان کر رہے ہیں. کیا ان کو ان اعمال پر کچھ ملے گا؟ ان کے اعمال، ان کی کیا حیثیت ہے، کیا حیثیت بنے گی؟ تو مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، ان کے اعمال کی مثال کا رماد، رماد راکھ، جیسے راکھ اشتدت بھی، لے اڑی اس کو، الریح ہوا، فی یوم عاصف، آندھی والے دن میں. راکھ پڑی ہو، آندھی آئے، راکھ کا نام و نشان نہیں رہتا. تو ان کے اعمال ایسے ہیں، بس یہ حال ہے، یہ مثال ہے. لا یقدرون، کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، مما، ان سے، کسبو، جو انہوں نے کام کی، اعمال کیے، وہ اپنے ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. ہاں ایمان والے اٹھائیں گے، ایمان والے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا فائدہ اٹھائیں گے. اور ان کے اعمال اللہ کے ہاں بار بار ہم نے پڑھا ہے کہ ان کے جو کام ہیں وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو چکے ہیں. یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یہ ہم 22ویں پارے میں پڑھیں گے. الیہ یصعد اللہ، جو ایمان والوں کے نیک اعمال اور پاکیزہ کلمات ہیں، اللہ ان کو اپنی طرف اٹھاتے ہیں اور بلند کرتے ہیں اور ان کو پھر محفوظ کرتے ہیں. لیکن ان کا کیا ہوگا؟ کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، یہ تو ایک ایسے جیسے راکھ ہو اور آندھی والے دن ہوا آئے اور اڑا کر لے جائے. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اور وہ اپنے اعمال کا جو انہوں نے کیے تھے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں. ذالک، یہ ہے، هو الضلال البعید، بہت بڑی گمراہی، یہ ہے بہت بڑی گمراہی. بس آج